ہوں خیال رکھیے گا ویس بھائی, آپ جانے آپ کا کام جانے, جس دن یہ مناظرے کے لیے تیار ہو جائیں گے عامر حق کو آپ اس دن میدان کے اندر پائیں گے. جزاک اللہ, فیمان اللہ. سب کو سلام, بہت شکریہ. بڑی معذرت ان لوگوں کے لیے جن کے دل دکھے ہوں, اور بڑی معذرت اس عام احمدی کے لیے جس کا ان مربیوں, زندیقوں اور ان بدماشوں اور غنڈوں کے ساتھ کوئی یہ دیکھ لیں احمد بھائی, آگے گالیاں. یہ کہتا ہے جی میں اسلام کا دفاع کروں گا. یہ بغیرت, بے شرم, یہ جو اس کے چیلے چانٹے ہیں, یہ نیچے بھی ایک بیٹھا ہوا ہے لال چڈی والا, یہ اتنے بغیرت ہیں, اتنے یہ غلیظ ہیں, یہ اتنے یہ پلیت ہیں. یہ کہتے ہیں یہ ختم نبوت کا مجاہد ہے, یہ ہمارا اسلام کا دفاع کرے گا. 3 بندے اس کی گارنٹی دے رہے ہیں کہ 3 بندوں نے اس کی گارنٹی دی کہ یہ بندہ گالی نہیں نکالے گا. شیخ ہادی بھائی ہم لکھ کر دیتے ہیں کہ یہ ختم نبوت کا مجاہد, یہ شاتم, یہ غلیظ شاتم, ٹھیک ہے, یہ گالی نہیں دے گا. یہ اس کے 2 منٹ بعد یہ اسلام کا دفاع کرنے والا, یہ گندی زبان کا مالک, یہ گالیاں دے رہا تھا. یہ ہے جی ختم نبوت کے مجاہد, اور ختم نبوت کے مجاہدوں کے وعدے, اور ختم نبوت کے مجاہدوں کے ایگریمنٹ. اور اب اس بغیرت کو شرم آنی چاہیے جس بندے نے اس کی گارنٹی لی تھی کہ یہ بغیرت گالی نہیں دے گا, اور میں اس بغیرت پر بروڑ لگاؤں گا, اس بغیرت کا بائیکاٹ کروں گا. اب یہ دوسرے بغیرت بھی اس کے ساتھ مل جائیں گے. یہ تو ہے جدی پشتی بغیرت, جن کو گھر میں ماں دوسری دفعہ سالن نہیں دیتی, وہ یہاں پر ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں. یہ ہے جی ان کا عزت, اور یہ ان کا وقار. یہ کل میں نے ان کو ننگا کیا ہے, یہ دیکھ لیجیے, اندازہ لگا لیں. زبردست. ہادی بھائی السلام علیکم. یہ کون سی فلم کا ڈائلاگ تھا جو آپ نے سنایا؟ یہ جی ایک شاتم ہے, اس نے دعویٰ کیا تھا اور اس کی گارنٹی دی تھی 3 لوگوں نے, نو ورلڈ نے, اور وہ جو چادر لپیٹ کر آسٹریلیا کی سڑک پر نہیں کھڑا, وہ جاہل انسان, دنیا وہ کا سب جاہل سے بڑا انسان, جاہل. وہ اس کی گارنٹی دے رہا ہے, کہتا ہے میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں. اور وہ بغیرت کل کا مجھے نظر نہیں آ رہا, وہ کہتا ہے میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں. تو شاتم نے اسی ٹائم گالیاں دینی شروع کر دی. یہ میں نے پوری ریکارڈنگ 45 منٹ. نہیں ہادی بھائی, مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی, محمد ولید نے لاسٹ ویک اس کی بروڈ تھی بھٹی نہیں, ان کی بروڈ لگی ہوئی تھی ادھر, بڑا وہ بڑھ چڑھ کے لگا ہوا تھا. میں نے اس کو کہا کہ بھائی آپ آ جائیں, حوالہ دیں گے آپ کو, آپ اکیلے بیٹھے ہوں گے, قرآن اور حدیث ہوگی آپ کے سامنے, آپ نے سمجھانا ہے. یہ تو ٹارزن بنا ہوا تھا کہ میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. اس کے بعد پھر مجھے نظر آیا, میں نے کہا آئیں جی ولید صاحب, آپ کو تو دعوت دی ہوئی ہے, میں آپ کو لینے آیا ہوں, مجھے پھر نیچے اتار دیا. یہ تو محمد ولید ویسے ہی بھاگا ہوا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے ادھر نہیں, اس پلاٹ پہ نہیں جانا, بھٹی صاحب کی پلاٹ ہے ادھر آ جاؤ. میں کہا اتنے آؤ استاد, کوئی مسئلہ نہیں, آپ کو کوئی نہیں پریشان کرے گا. وہ تو بیچارہ ڈر کے بیٹھا ہوا ہے, یہ کل نکل کیسے آیا یہ؟ وہ کہتے ہیں اس شاتم کو ہم نے آگے رکھنا ہے. میں کہہ رہا ہوں ظفر اللہ شاہ صاحب کو نکالو نا باہر, آپ نے پوری ریکارڈنگ نہیں سنی, 45 منٹ ہو گئے ہمیں سنتے ہوئے. میں نے ان سے بولا کہ ظفر اللہ شاہ صاحب کو نکالو میدان میں. وہ کہتا ہے کہ تم نے جو ہے نا امتیاز مولوی کو مولوی کیوں کہا ہے, یہ تم نے گستاخی کی ہے, یہ تم نے گالی دی ہے. جبکہ احمد بھائی نے پوری ریکارڈنگ سنی ہے, سبحان بھائی نے, کھرل بھائی نے. میں نے ایک بھی ایسی کوئی بات نہیں کی, جتنی مرضی دفعہ وہ ریکارڈنگ سن لو. نہیں اور اس کو کیا کہنا تھا پھر, اگر امتیاز کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ مولوی نہیں کہنا تو اور اس کو کیا کہوں گا؟ شیخ بھائی السلام علیکم. شیخ بھائی میں نے بھی سنی ہے. شیخ بھائی آپ نے جو کہا ہے نا مولوی امتیاز بھاگ گیا, آپ نے یہ نا تذہیر سے لفظ لیا نا, آپ نے کہنا تھا مولوی امتیاز آرام سے وہاں سے نکل گیا, پھر اس کو غصہ نہیں لگتا. ٹھیک ہے, آپ نے بھاگ گیا تذہیر سے کہا ہے نا, اور انہیں کہا کہ بھاگا آپ نے کہا ہے, نہیں آپ نے کہا بھاگ گیا. مگر نیکسٹ ٹائم پلیز اسے کہیے گا اس نے سر نیچے کیا اور آرام سے پتلی گلی نکل گیا. ٹھیک ہے, پھر ان کو میں بھی یہی سمجھتا ہوں شیخ صاحب, اگر 2 یا 3 الفاظ ایسے, وعلیکم السلام, 2 یا 3 الفاظ آپ کے اس نے پکڑے ہیں, آپ بھی اگر دعوت دینے یا لینے گئے تھے تو آپ کو بہت چن کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے تھے, ان کو موقع نہیں دینا چاہیے. گالی کی بات ہے, انہیں تو موقع مل گیا نا کہ اس طرح بھاگنے کا لفظ استعمال کیا, تو آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کیوں کترا رہے ہیں, نہیں کر رہے, کہ سامنے نہیں آ رہے, کہ اس طرح کی بات, الفاظ دوسرے الفاظ, لیکن ان کو 2 الفاظ ملے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے بھی تو ان کے گھر میں جا کے کوئی تھوڑی تو نہیں نہ کی ان کی,
اب دونوں کو سامنے بٹھایا ہوا تھا تو انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا اتنا نہیں تو نہیں احمد بھائی بھاگ جانا سخت میں لفظ ہے سمجھتا ہوں یا میں زندیق سخت لفظ ہے؟ میری شیخ بھائی ایک منٹ میرا سوال ہے امن بھائی، یہاں پہ اردو میں اگر استعمال کرنا ہے لفظ وہ کون سا کرتے ہیں؟ جو نہیں میں نے کہا ہے نیچے گردن کر کے آستہ آستہ چلا گیا، اس طرح کہتا ہوں؟ دیکھیں بات یہ یہ تھی کہ بھاگ گیا لفظ ہے تو بھاگ گیا استعمال کرنا ہے، اگر آپ اپنے لوگ اس طرح دیکھیں ربٹل دو گے تو پھر تو بات نہیں نا ٹھیک۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ بھی ان کو موقع نہ دیتے تو زیادہ بہتر نہیں تھا. یہ نہیں احمد کیا بھائی لفظ زندیق استعمال کرتے ہیں جو بندہ چھوڑ نہیں کے جو چلا جاتا ہے؟ نہیں کیا بھائی آپ بات یہ ہے، نہیں آپ نہیں یہ کہہ دیتے بات کہ یہ ظفر اللہ خان صاحب ظفر اللہ شاہ صاحب سامنے کیوں نہیں آتے، اس نہیں طرح کے بھاگ جانا الفاظ. لفظ سخت ہے یا زندیق اس لفظ کو سخت؟ جو چلا گیا اس کو کیا کہنا ہے؟ ہم تو بات اس کی کر رہے ہیں، نہیں پہلے اس کو ختم جی کریں۔ آپ ٹھیک ہے، مناسب ہے جی، آپ نے جیسے مناسب سمجھے. میں تو اپنی طرف سے جو کچھ میں سمجھا ہوں تو میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ ان کو نہیں موقع نہیں دیا. اچھا نہیں طاہر احمد بھائی بھائی السلام میں علیکم. آپ کی بات کو انڈرسٹینڈ کر جی گیا ہوں. وعلیکم السلام. احمد بھائی طاہر بھائی ایک سیکنڈ دیجیے گا، سوری معذرت کے جی ساتھ. بردر، نو ورڈ. احمد بھائی مجھے صرف میں مانتا ہوں کہ یہ لفظ بڑے سخت قسم کے ہیں کہ مولوی امتیاز بھاگ گیا ہیں. یہ لفظ بہت دنیا کے سخت ترین لفظ ہیں کہ مولوی امتیاز بھاگ گیا، 900 لوگوں نے دیکھا. لیکن میں یہ اب کہوں گا، یہ میرے سخت لفظ ہیں کہ یہ جو 900 لوگ بغیرت اس وقت مسلمان بیٹھے ہوئے تھے مولوی امتیاز کو بھاگتے ہوئے دیکھتے ہوئے، تو یہ واپس کیوں نہ اس کو لے کے آئے. اب آگے سنیں، ہاں زبردست. آگے سنیں احمد بھائی. آپ نے بولا کہ شیخ ہادی تمہارے یہ لفظ جو ہے نا بھاگ جانے والے، یہ بڑے سخت لفظ تھے. اگر میرے والد صاحب کو اور جس کے ہاتھ پر میں نے بات کی ہوئی ہے کوئی بندہ اس کو کہے کہ یہ زندیق ہے، یہ لفظ سخت ہے یا بھاگ جانے والے لفظ سخت ہے؟ اس بندے نے 70 لوگوں کے اندر، وہ ایک جو چادر لپیٹ کر کھڑا ہوتا ہے اسٹیلیا کی سڑک پر، اور دوسرا وہ نوبل بھائی، وہ دونوں نے تقریباً 70 لوگوں میں یہ پرومس کیا میرے ساتھ کہ بھائی یہ بندہ گالی نہیں دے گا، ہم تجھے لکھ کر دے رہے ہیں، یہ دیکھ بھائی. میں کیمرہ آن کیا ہے، وہ ساری ریکارڈنگ ابھی لوگوں نے سنی، اور جن جن لوگوں نے اس بات کو سمجھا اور لوگوں نے جانا کہ یہ کتنے غلیظ اور پلیت قسم کے لوگ ہیں، یہ صرف اسلام کو ٹارگٹ کرنے آتے ہیں. اور اس شاتم اور اس گالی باز اور گندے اور پلیت شخص سے، ایسے پلیت شخص سے ہم بات کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے. اس کو صرف میں نے اتنا بولا کہ امتیاز مولوی بھاگ گیا ہے، اور اس نے مجھے گالیاں دینی شروع کر دی، اور ساتھ انہوں نے مجھ سے یہ پرومس کیا تھا، ان بغیرتوں نے جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا ہے، چادروں میں اپنے اسلام کو لپیٹا ہوا ہے، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا ہم اس بغیرت کے اوپر ڈبیٹ بروڈ لگائیں گے، اور اس شاتم کو ہم ننگا کریں گے، اور ہم اس شاتم سے کبھی بات نہیں کریں گے. یہ اب لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے. وہ جو چادر لپیٹ کر منہ کے اندر جو اس نے اسلام چھپایا ہوا ہے، اس شاتم کے ساتھ جو بیٹھا ہوا تھا جس نے اس کی گارنٹی دی تھی، اس کے اندر اگر غیرت نام کی کوئی چیز ہونا، اس لتر والے منہ کے انسان کے اوپر اگر ذرا سی بھی شرم ہونا، تو وہ بروڈ لگائے اور اس شاتم گالی باز کو کہے کہ بھائی تو نے شیخ ہادی کو اور ان کے بزرگوں کو گالیاں نکالی، ہم نے تیری گارنٹی دی تھی. لیکن وہ بغیرت ہیں، نسلی بغیرت ہیں، وہ ایسے گندے ماحول سے پیدا ہو کے آئے ہیں کہ ان کے گھروں میں بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے. دیٹس اٹ. کریں بات. جی میری آواز آ رہی ہے؟ ہلو. جی آ رہی ہے. یا میں نے یہ ساری ریکارڈنگ سنی ہے ویسے عادی بھائی، اور کل آج صبح جو ہے وہاں پہ ذکر بھی ہوا تھا میری براڈ پہ بھی اس معاملے کا. تو دیکھیں میں یہاں پہ نا مطلب کسی کے لیے کوئی سخت زبان استعمال نہیں کرتا. بہت سارے لوگ ہیں آتے ہیں، ڈی ایم میں بھی یہ لوگ گالیاں دیتے رہتے ہیں. یہ جو آپ جس کو کالی چڈی والا کہتے ہیں، یہ گروپ ہو گیا اور بہت سارے لوگ. تو وہ چلیں، وہ ان کا دین مذہب اسلام ہے جو انہوں نے پڑھا ہے اور سیکھا ہے اپنے بابوں سے. تو انہوں نے کبھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یا صحابہ کی یا کسی قسم کی کوئی بھی ایسی کوئی مثال دیکھ لیں، کوئی سنت پہ تو یہ عمل کرتے نہیں ہیں. تو جہاں تک یہ اس کا حساب کتاب ہے نا، ایک منٹ. اچھا تو سوری مجھے ایک میسج آ گیا تھا. جہاں تک حساب کتاب ہے نا یہ عامر ناحق کا،
تو وہ یہ جو آخری لفظ جو اس نے بولا تھا نا وہ مخنث بالکل اس کی زبان پہ بھی ٹھیک لگتا ہے اور اس کے کریکٹر پہ بھی بالکل سوٹ کرتا ہے. اور کہہ لینا کہ یہ مطلب یہاں پہ ہم جن کو اپنا بڑا بتاتے ہیں نا وہ ہماری کہیں نہ کہیں پہچان ہوتی ہے, آئیڈینٹی ہوتی ہے کہ ہم اس کے فلاں کے ماننے والے. تو ہم جو ہے وہ اپنے کام اور اپنے ایکشنز کے ذریعے بتاتے بھی ہیں ہم کہ ان کو کتنا فالو کرتے ہیں. تو مجھے آہستہ آہستہ یہ چیز سمجھنے میں تھوڑا ٹائم لگا, پر اس چیز کا احساس ہو گیا یہ جتنا بھی یہ گند بکنے نیچے آتے ہیں نا اور جتنے بھی یہ بک کے جاتے ہیں یہ سب انہی کے مطلب کہہ لیں کہ وہ ماننے والے ہیں. اور ان کا بڑا جب اتنی گدی زبان رکھتا ہے تو وہ نیچے کے لوگ جو ہیں وہ کیسے باز آ سکتے ہیں. طاہر آپ بھائی نے عادی بھائی آپ جو میرے چھوٹے بھائی ہیں یا بڑے بھائی ہیں, اس 1 گھنٹہ 45 منٹ کی ریکارڈنگ میں اگر آپ مجھے ایک گالی نکال دیں گے نا, یا جتنے بندے سن رہے ہیں نا, جو سزا دیں گے نا وہ مجھے قبول ہوگی, ٹھیک ہے. نہیں وہ سنی ہے, اس میں آپ نے تو کوئی ناجائز بات نہیں کی, آپ بھاگنے کی بات ہو رہی ہے. اگر اتنے وہ کانچ کے تو نہیں ہیں, وہ مطلب صبح شام اتنا برا بھلا بولتے ہیں جماعت کے لوگوں کو اور جماعت کو. تو اگر یا تو کہیں کہ نہیں بھاگے, مطلب یہاں پہ گھنٹوں 7 گھنٹے ایک دن 8 گھنٹے ایک دن اس کے بعد 3 دن انتظار, مطلب وہ امتیاز صاحب نے یہاں پہ جو لوگوں کا وقت ضائع کیا ان کے اپنے لوگوں نے لان تان کی ہے. میں آپ کو آڈیو دیتا ہوں. ٹوانا صاحب اہل سنت میں سے ہیں, انہی کے اپنے بھائی ہیں. انہوں نے ان کی براڈ پہ بیٹھ کے لان تان کیا. انہوں نے کہا ہے کہ آپ جو ہیں اگر نہیں کر سکتے تھے تو جانے کی کیا ضرورت تھی, ہم سنیوں کو بدنام کروایا, ہماری بےعزتی کروائی. تو سیم ایز کہ یہ ہادی بھائی مطلب آپ ویسے ضرورت نہیں ہے جہاں پہ یہ گند بیٹھا ہو, آپ کوشش کریں آپ دور ہی رہا کریں. برا بھلا بولتے ہیں نہیں تو میں تو اپنے دوست کے لیے گیا تھا, وہ مجھے کہتا ہے تو میرا دوست ہے, تو مجھ سے بات نہیں کرتا, تو اگر احمدی ہے تو میں اگر سننی ہوں تو اس میں کیا ہے, تو بات نہیں کرتا, تم آتے نہیں ہو, تم جاتے نہیں ہو, تم یہ نہیں کرتے, تم کوشش نہیں کرتے. وہ ساری چیزیں آپ نے سنی کہ شیخ ہادی بھائی کوشش کرو. میں نے کہا بھائی کوشش کیا کرتی ہیں, ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں بھائی, آؤ میدان مطلب دکھ اس میں یہ ہوا ہے کہ نو ور ٹو ڈسکرائب بھائی جو ہیں وہ اویس صاحب اور ولی صاحب یہ دونوں ہی بہت بڑے مطلب ایز اے مڈل مین ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے تعلقات دونوں طرف سے بڑے اچھے ہیں. ولید بھائی کا بھی یہی دعویٰ ہوتا ہے. ولید بھائی کو میں نے شیئر بھی کیا تھا, آئی تھنک سو وہ نیچے میں بھی آئے ہوں گے, ابھی چلے گئے. تو ولید صاحب کا بھی یہی دعویٰ ہوتا ہے اور وہ اویس صاحب کا بھی یہی ہوتا ہے. تو کل میرے خیال سے عامر ناہق نے یہ چیز واضح کی ہے کہ وہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کی کوئی زبان کی یا ان کی کوئی عزت کی پرواہ نہیں کرتا.